بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تھوڑا دیکھو یہ ٹھیک بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس کو ختم کر کے سادھی آواز رہنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، شافع محشر کانفرنس، اس کا سٹیج آپ سے نماز مغرب سے مخاطب ہے۔ علماء کرام کی گفتگو آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ اس سننے اور سنانے کو ہمارے حق میں کرے۔ یہ سیرت جسے شافع محشر کی سیرت کہا جا رہا ہے، اس سیرت نے ظاہر بھی بدلے ہیں اور باطن بھی بدلے ہیں۔ بچوں کو بھی ایسی تربیت دی ہے کہ وہ بڑوں سے بہترین بن گئے، اور بزرگوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ کائنات کے سردار بن گئے، اور جوانوں کو ایسا بدلہ ہے کہ امت کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی، اور پھر وہ اسلام جسے پہلے پیغام پہ دبایا گیا اور گالیاں دی گئیں، اسے لاکھوں مربع میل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور پوری کائنات میں یہ دین پھیلا۔ آپ نے اور میں نے اپنے علاقے میں رہ کے اپنے حالات پہ نظر ڈالنی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا کے معاملے اس کے ساتھ ہیں، حساب و کتاب ان کا ہونا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہم سے ہونا۔ سیرت نے صرف دو رنگ اپنائے ہیں میرے محبوب کی سیرت کے۔ پہلا رنگ کہ جو بھی چیز آپ کے لیے میرے لیے مفید تھی، کہا کہ اسے لے لو اور اپنا لو، اور رب نے خود کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ ہمارے محبوب، ہمارے پیمبر، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے بھیجے ہوئے یہ پیشوا، یہ مقتدا، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی دیں تم لینا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز سے چادر داغدار ہو، زندگی خراب ہو، کردار پہ دھبا آئے یا انگلی اٹھے، اسے تم نے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ محبوب نے اس سے منع کرنا ہے۔ جو دیا ہے اس کے لینے میں حسن، جس سے منع کیا ہے اس کے رکنے میں حسن۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً میرے محبوب کی زندگی، ان کی سیرت،
ان کی عادات، ان کی خصلتیں اور ان کی خوبیاں، ان کا مزاج، ان کا لب و لہجہ، ان کی گفتار اور ان کا کردار، اس میں سوائے حسن کے اور خوبصورتی کے جمال کے میں نے رکھا ہی نہیں، کچھ اور ہے ہی نہیں۔ بھائیو، اس حوالے سے مجھے پہلے کرنے والے 3 کام لینے ہیں۔ لسٹ تو بہت لمبی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دماغ سے نوازا ہے، اور اس دماغ کو میرے اور آپ کے وجود میں سب سے اونچا رکھا ہے۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دماغ کی بہتری کے لیے جو سیرت دی ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں اگر کوئی چیز بستی ہو تو وہ اللہ کی ذات ہو۔ دیکھیے، دنیا کے دماغ میں، دل میں الحاد بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، گستاخی بھی ہے، بدعات اور خرافات بھی، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں لوگوں کے دماغ میں 360 الہ بن کے بیٹھے تھے، دل ان کی طرف مائل تھے، محبتیں اور پیار بہت گہرے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کی محبتوں کو دل و دماغ سے کھرچ کے صاف کیا۔ لا الہ، لا۔ ہمارے ایک بابا جی گزرے ہیں، انہوں نے جو یہ شعر پڑھا تھا نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی دیتا۔ یہ جو میرے مرشد نے، ہادی اور راہبر نے، شافع معاشر نے پہلا کام کیا تھا وہ صفائی کا تھا۔ بھائیو، جلسہ ہوتا ہے تو پہلے صفائی، شادی ہوتی ہے تو پہلے صفائی، کسی سے ملنا ہو تو پہلے صفائی، لباس پہننا ہو تو صفائی، اور صفائی میں رگڑا بھی جاتا ہے، مانجا بھی جاتا ہے، کوچا بھی جاتا ہے، برش بھی مارے جاتے ہیں، سرف بھی ڈالا جاتا ہے، اور بلیچ بھی ڈالا جاتا ہے۔ جب تک داغ اترتا نہیں تسلی نہیں ہوتی۔ میرے محبوب نے لا کی تلوار لے کے تیز دھار سے رگڑ کے لات کو بھی رگڑ دیا، منات کو بھی رگڑ دیا، عزا کو بھی رگڑ دیا، حبل کو بھی رگڑ دیا، نائلہ کو بھی رگڑ دیا۔ وہاں پر ود بھی فارغ، سوا بھی فارغ، یغوث کے دھبے بھی اور نصر کے دھبے بھی، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے صاف کر دیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اوپر اللہ کی توحید کا رنگ چڑھا کے بولا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرات، اس کا ذکر کرنا بھی عظیم ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا ذکر ہے ہی لا الہ۔ کروا کون رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور کر کون رہے ہیں؟ جو بے وفا تھے وہ نہیں، جنہوں نے وفا کی صرف انہوں نے۔ اللہ آپ کو مجھے وفادار بنائے۔ آمین۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتے دنیا سے چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی جملے کے اوپر 20 قربانیاں دے دی تھی، اور ہم بھی ہر سال کٹا وچھا، بکرا لیلا، ماڑا تگڑا، جیسا بھی ہوتا ہے، اونٹ گائے، یہ دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ دنیا میں جتنے مرضی آ جائیں، کائنات کا سب سے بڑا حاجت روا، اکیلا مشکل کشا، جس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، محبتیں پیش کی جا سکتی ہیں، وہ ایک اکیلی اللہ کی ذات۔ حضرات، پوری دنیا کو اس وقت میرے محبوب سے پریشانی ہی یہ ہے، شافع معاشر سے پریشانی لوگوں کو پتہ کیا ہے؟ آپ کیا کر گئے؟ جو کام کر گئے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے 7.5 ارب لوگ ہیں،
لگ بھگ، ان میں سے 1.5 ارب لوگ مسلمان ہیں، 1.25 ارب، 1.5 ارب 1.25 ارب لوگ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹویٹر کا اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی آپ کا واٹس ایپ نہیں بنا ہوا، لیکن آپ کے فالوورز اربوں میں ہیں۔ اتنی تعداد میں کسی زندہ انسان کے ساری دعوت، سارا پیسہ لگا کے، نہ میں نے کبھی کسی کے اتنے اشتہار لگتے دیکھے ہیں، نہ اتنی فلیکسز بنتی دیکھی ہیں، نہ اتنے ہورڈنگ بورڈز بنتے دیکھے ہیں، نہ اتنی کتابیں، نہ تحریریں، نہ تقریریں، نہ بیانات، نہ خطابات، نہ عادات، نہ خصائل، نہ شمائل۔ اگر کسی ہستی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج اربوں لوگ فالوورز ہیں، اور ہر دن کی ہر رات اور ہر رات کے ہر پل میں اگر تذکرہ بلند ہو رہا ہے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اللہ کے وعدے۔ اللہ نے نبی سے کہا تھا آپ میرا نام بلند کریں، کب کہا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ محبوب آپ کا رب ہے تو بڑا، لیکن آپ ایک نعرہ لگائیں دنیا کے سامنے، میرا نام بڑا کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ مکہ والوں نے آپ کو یتیم کیا سمجھ لیا؟ ہم تیری یتیمی کو سہارے دے کے اتنا بلند کریں گے کہ 7 آسمان نیچے رہ جائیں گے، سدرۃ المنتہا کی انتہائیں ختم ہو جائیں گی، ہم ماورا لے جا کر کے ایسی عظمت، ایسی رفعت، ایسا مقام، ایسا رتبہ دیں گے، 24 گھنٹوں میں پوری زندگی قیامت تلک 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرنے دیں گے جہاں تیرا اور میرا نام بلند ہو کے نہیں چلے گا۔ دشمن کو پریشانی ہے، اس وقت سب سے سپر پاور جو بائیڈن صاحب، پہلے ٹرمپ صاحب گزر گئے، باندھا اور اللہ کے حوالے، مان تران ان لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی فوج، بڑی سپاہ، بڑے بڑے کمانڈوز، ہمارے پاس جنگی طیارے، ہمارے پاس سمندر، وہاں بھی ہماری افواج، صحراؤں میں بھی ہم، پہاڑوں پہ بھی ہم، فضاؤں میں بھی ہم، ہماری سیکیورٹی۔ دنیا کی سب سے پاورفل شخصیت اگر کوئی ہے تو افغانستان کے اندر لوگوں کو مار کر کے اپنا نام بنانے والا وہ امریکہ کا صدر، یا عراق میں مار کے، یا فلاں جگہ، بڑے انہیں مان تران ہوتے ہیں، دنیا لکھتی ہے۔ آپ نے ایک ٹرمپ کو دیکھا تھا کہ بیت اللہ کی ایک تصویر سامنے ہے اور وہ اس کو کھڑے ہو کے اشارے کر رہا تھا، آپ لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا، دنیا نے اس پہ بڑے بڑے لکھے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پلان کیا کر رہے ہیں۔ بھائیو پلان نہیں کر رہے تھے، وہ بیچارے اپنے اندر سے، جیسے بندہ نہیں کسی کو دیکھ لے دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن کسی کے سامنے ہو اور ننگا ہو جائے اور فارغ ہو تو اندر ہی اندر بندہ مر جاتا ہے شرم سے کہ میں تو اتنے بڑے دعوے کرتا تھا، یہ تو چھوٹا سا بچہ بھی مجھ سے آگے نکل گیا۔ حضرات آئیے، دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور اور سب سے طاقتور انسان اس روئے زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر اگر میرے رب نے بنایا ہے، وہ وہی ہے جو اللہ کی کبریائی کے لیے اللہ اکبر کا لفظ ماننے والا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفا نبھانے والا ہے، اور وہ ہے امام کعبہ۔ کون ہے؟ دلیل اور پروف سنیے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پہ میں لا رہا ہوں، اگر میرے رب کا کوئی نام بلند کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے تو میرا رب اس کو، دیکھیے امام کعبہ کے پاس میں نے کبھی چھرا نہیں دیکھا، میں نے ان کے پاس کبھی گن نہیں دیکھی، میں نے ان کی جیب میں کبھی پسٹل نہیں دیکھا، میں نے ان کے ہاتھ میں کبھی متیر نہیں دیکھی، ان کے ہاتھ میں کبھی ڈنڈا یا سوٹا نہیں دیکھا، میں نے کوئی چھوٹی سی لاٹھی نہیں دیکھی، میں نے کبھی ان کو کمانڈو ٹریننگ کرتے نہیں دیکھا، میں نے انہیں کبھی پولیس یا سپاہ کے بہت بڑے لمبے چوڑے حصار میں ویسی سیکیورٹی میں نہیں دیکھا، ان کے ساتھ میں نے ہیلی کاپٹرز یا طیارے نہیں دیکھے، لیکن اس کے باوجود 45 لاکھ آدمی ایک دفعہ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ اور یہ اعزاز دنیا کے نہ فرانس کے صدر کو حاصل ہے اور نہ یہ امریکہ کے کسی بڑے وڈیرے سپرمین کو حاصل ہے،
یہ اعزاز دل کی محبتوں سے، پیار سے. میں نے بڑی بڑی کمانڈو ٹریننگیں ہوتے دیکھی، ٹرینرز دیکھے، ان کے اشارے اور جملے اور بول سنے. مگر ادھر اللہ اکبر، 45 لاکھ آدمی، 4.5 ملین لوگ، بیت اللہ کے قرب و جوار، حتیٰ کہ بازاروں میں کہاں ہے وہ کبوتر چوک؟ کیسے رکتی ہیں سڑکیں، کیسے بنتی ہیں صفیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں پابند. تو میرا بن کے دیکھ، میں کائنات کو تیرے تابع نہ کر دوں تو مجھے رب اکبر نہ کہنا. حضرات تھوڑا آئیے میرے ساتھ مشرق میں چلیے، جہاں سورج چڑھتے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے. اس جزیرے کا نام ہے فیجی. وہاں بڑے سارے اردو بولنے والے لوگ رہتے ہیں. میرے وہاں پہ کلاس فیلوز بھی ہیں، اور میرا ہم نام ہی مدینہ یونیورسٹی کا کلاس فیلو، دوست احباب دیگر ہے. فیجی میں جب پو پھٹتی ہے، پو پھٹتی سمجھتے ہیں؟ جب پو پھٹتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، سب سے پہلا مؤذن یہ بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھولنا نہیں کہ دشمن کو میرے نبی سے دکھ کیا ہے. دکھ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے سپر پاور والا انسان، سب سے طاقتور، حیران ہیں، کھڑے ہو کے تصویروں میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، سارے چکر رک جاتے ہیں، طواف رک جاتا ہے، حجر اسود کے بوسے رک جاتے ہیں، ملینوں لوگ سٹاپ کرتے ہیں. یہ جب جھکتا ہے تو جھکتے ہیں، جب اٹھتا ہے تو اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے تو جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. جب تک دائیں منہ نہیں موڑتا وہ موڑ نہیں سکتے، جب تک بائیں سلام نہیں کہتا وہ سلام لے نہیں سکتے. پیچھے کیا ہے؟ اور پھر پوری دنیا کا سروے کر کے اپنے ہیلی کاپٹرز، اپنے خلائی سیارے، اپنی شٹلیں خلا میں بھیج کے، گلیکسیز میں بھیج کے، مریخ پہ بھیج کے جب تصویریں لیتے ہیں اور گوگل پوری دنیا سے گھوم کے آتا ہے نا، تو اس میں جو ایک سین ہے کہ 249 ملکوں میں اللہ کی مسجدوں کے مینار جب بولتے ہیں، کوئی 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی خالی نہیں. جب پوری دنیا کا چھوٹا سا غریبڑا اور مسکینڑا، غریبڑا اور کسی بھی مسجد کا مؤذن اسی وہ لب کے رکھی دا جڑا سارے پاسوں ویلا ہوا ہے، یا جڑا بچارہ آپ پہ فی سبیل اللہ آ کے میک کھول لوے. یہ مؤذن، دنیا پریشان ہے، فرانس پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، یورپ پریشان ہے، کفر کے امام پریشان ہے، بڑی بڑی سپر پاور خود کو ماننے منوانے والے، اعلان کرنے والے پریشان ہیں. ہمیں تو ان کا غریبڑا سا مؤذن بھی بڑا نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر. اس کائنات میں سب سے بڑا ہے تو اللہ ہے. فیجی کا جزیرہ بولتا ہے، وہاں سے 15 منٹ میں اذان آسٹریلیا کے بر اعظم میں داخل ہوتی ہے، اور اذان کا دورہ پھیلا ہوا ہے. ایک اس رخ میں چلتی ہے مشرق سے، ایسے آگے کو بڑھتی آتی ہے 15 منٹ کے وقفے سے. پاکستان میں یہ اذان پورا آدھا گھنٹہ چلتی ہے فجر کی. جب بارڈر پہ، انڈیا کے بارڈر سے ہمارے پاکستان میں اذان آتی ہے، اگر ایک مثال ہے 4 بجے آ رہی ہے تو کراچی میں جاتے ہوئے 4:30 ہو جاتے ہیں، پھر وہاں اذان گونجتی ہے. آدھا گھنٹہ پاکستان کے اندر، ایسے ہی انڈیا کے اندر، ایسے ہی بنگلہ دیش کے اندر، چلی گئی آسٹریلیا میں. اور دوسری اس کا پھیلاؤ زمین گول ہے، ایسے گھوم رہی ہوتی ہے، ادھر کو اوپر کو بھی جا رہی ہے جاپان کی طرف، اور ادھر کو بھی آ رہی ہے نیوزی لینڈ کی طرف، سماٹرا کی طرف، انڈونیشیا کی طرف، اور ان جزیروں اور ملیشیا کی طرف، پھر چلتے چلتے ادھر تائیوان کی طرف، اور یوں آگے بڑھتی آ رہی ہے. کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی چپا خالی نہیں.
گرداسے کی آواز پہنچ گئی اگلے پنڈ، اور اس مسجد کی آگے، اس سے آگے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، ڈیرا ڈیرا، مسجد مسجد، نگر نگر، گلی گلی، محلہ محلہ، ایک ایک مؤذن اعلان کر رہا ہے، اور دنیا میں خود کو وڈیرے کہنے والوں، اللہ اکبر، سب سے بڑا وہ ہے جسے میرے محبوب بڑا کہہ کے گئے۔ میں تمہاری سپر پاوروں کو نہیں مانتا۔ اچھا، ہمارے دیہاتوں کے ان پڑھ سے لوگ، سادے سے لوگ، اور 2 4 4 5 کلاسیں پڑھے ہوئے لوگ، انہیں بھی پتا ہے کہ اللہ اکبر کیا ہے۔ دشمن بڑا پریشان ہے۔ آسٹریلیا میں بھی مسلمانوں کا یہی اتحاد، نیوزی لینڈ میں بھی یہی اتحاد، تھائی لینڈ میں بھی یہی اتحاد، فتانی میں بھی یہی آواز، آگے بڑھتے ہوئے دارالسلام برونائی میں بھی یہی آواز، انڈیا میں یہی آواز، بھوٹان میں یہی آواز، برما میں یہی آواز، بنگلہ دیش میں یہی آواز، چلتے چلتے پاکستان میں یہ آواز، اس طرف جو ہے وہ آپ کے چائنا میں یہ آواز، اور ادھر کو آپ کے ایران میں یہ آواز، یہ چلتے آگے افغانستان میں یہی آواز۔ جب یہ شرق اوسط عرب ریاستوں میں پہنچتی ہے تو پیچھے اذان ظہر، لہر نہیں ٹوٹی، بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، آ ذرا اذان کی لہر کو، رب کی کبریائی کو۔ اچھا، صرف اللہ اکبر نہیں چل رہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، اللہ کی رب العالمینی ہے، وہیں وہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شافع معاشر کی رحمت للعالمینی ہے۔ اعلان ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نئے سرے سے وہاں سے لہر شروع ہوتی ہے، پہلی کو روک نہیں پائے، دوسری پیچھے سے چڑھ آئی۔ اذان فجر روانہ ہو کے آگے کو بڑھی، اذان ظہر پاکستان میں پہنچی، پیچھے پھر اثر کٹا، تیسری لہر۔ یہ چلتے ہوئے افریقہ میں سمندروں کو، جزیروں کو، دریاؤں کو، جنگلوں کو پاس کرتے ہوئی افریقہ کے جنگل میں ایک کالا اور حبشی، جس کی لینگویج کو آپ اور میں نہیں سمجھ سکیں، وہ بھی سوڈان کے قاری نورین محمد صدیق رحمت اللہ علیہ، ان کا لب و لہجہ، ان کی آواز، ان کا سوز، ان کی مٹھاس دنیا جانتی نہیں ہے۔ حضرات چلے سب نے جانا ہے، لیکن یہ کالے رنگ کا حبشی، بلال حبشی کی نسل اور ان جیسی رنگت، لیکن لب و لہجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شافع معاشر کی قدریں رب نے ڈلوا دی ہیں، دشمن کیا کرے گا؟ یہ میرے نبی کے خاکے بنا کے توہین، ان کی تو روزانہ تصویر بنتی ہے، تصور بنتا ہے، مسلمان صورت بناتے ہیں اور ماشاءاللہ شکل اس کو لیتے ہیں، اپناتے ہیں، سینوں میں سجاتے ہیں، محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کون روکے گا ان کی دعوت کو؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور نماز فجر کے لیے اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، لوگ جاگتے جا رہے ہیں، آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں، پیغام بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرات، یورپ کے آخری علاقے، ناروے کے کونے، 9 گھنٹے کے سفر سے کینیڈا، اور وہاں گھومتی امریکہ کی ریاستوں سے یہ اذان دوبارہ گھوم کے ادھر سے پیچھے مغرب چلی، مغرب بھی بھوٹان پہنچی، پیچھے سے عشاء کی لہر چلی۔ حضرات، یہ لہر وہاں سے ابھی نکلی ہے، پہنچی ہے، اذان فجر پھر فیجی میں پہنچ گئی ہے۔ یوں بھی پھیلاؤ پوری دنیا میں اور یوں بھی پھیلاؤ پوری دنیا میں، کوئی چپا خالی نہیں، کوئی جگہ خالی نہیں جہاں شافع معاشر کا تذکرہ نہیں اور اللہ کی کبریائی کا جو ہے وہ ڈنکا نہیں بجایا جا رہا۔ دشمن پریشان ہے، انہوں چپ کی دانگ رہی ہے۔ ایک اسرائیل تھا، اس کو بڑا مان تھا کہ میرے یہاں نہیں ہوتی، تیری اسرائیلی میں مسجد اقصیٰ کو تو نے دبا کے دیکھا، میرے رب نے اس کی پارلیمنٹ کے اندر، اس کی پارلیمنٹ کے اندر یہ جرتیں دی، یہ دل دیے، یہ حوصلے دیے۔ تم کتنے ان لوگوں کو روکو گے اور مارو گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہی دفاع کے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک دیہات اور پنڈ کا، گرداسے کے دور کسی کماد کے قریب کسی ڈھیرے کا ایک وضو کر کے، ایک مصلی بچھا کے اللہ اکبر کہنے والا، دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر پائی، اسے منا نہیں پائی۔ میزائل جواب دے گئے، ٹیکنالوجی جواب دے گئی، گوگل جواب دے گیا، ان کے بڑے بڑے جتنے بھی ایپس ہیں وہ جواب دے گئی۔ واچ کرتے کرتے تھک گئے، پوری دنیا کو دیکھا ہے کہ یہ لوگ
آج تلک 1400 سال ہو گئے ہم سے نہیں مانے، ہمیں بڑا کب مانتے ہیں؟ انہیں پریشانی یہ ہے، اس لیے تنگ آ کے آپ کے بڑے کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹا تو ہونا ہی نہیں۔ سوچئے نا بھئی، اللہ کو ساری دنیا، نمرود آیا، فرعون آیا، حامان آیا، ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، بڑے بڑے مشرک آئے، دشمن آئے، ہندو آئے، بدھ مت آئے، سکھ آئے، انہوں نے اپنے اپنے رام رام اپنے اپنے جو ہے الہ بنائے۔ تمہارے رب کی کبریائی میں کوئی فرق آیا؟ کوئی اللہ کو ہلا سکا؟ وہ قائم ہے، وہ قیوم ہے، ساری دنیا ہلا کے رکھ دی میرے رب نے۔ ترکی کا ابھی جو ہے ترکی کا زلزلہ آپ نے دیکھا، اس سے پہلے ہمارے علاقوں میں رب چاہے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، سوتوں کو ہلا کے رکھ دے، پٹکھا کے رکھ دے، الٹ کے رکھ دے، ساری دنیا مل کے تیرے رب کے عرش کا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے توحید۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جہاں لے گئے ہیں، جہاں لے گئے ہیں وہاں پہنچ کون سکتا ہے؟ ان کی شان جہاں پہ ہے، شافع محشر، ساقی کوثر، رب نے قدریں ڈال دی ہیں، عزتیں بنا دی ہیں۔ ساری دنیا کی کتابیں اکٹھی کر لیں آپ، جتنی لائبریری ہیں وہ لے آئیں، 3064 زبانوں میں لکھی ہوئی تحریریں لے آئیں، جتنی آج تک کی گئی تقریریں ہیں وہ لے آئیں، جتنے خطبے دیے ہیں وہ لے آئیں، جتنے اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ لے آئیں، جتنی کسی کی تعریف اور مدت میں بیان ہے وہ اکٹھے کر لیں۔ اللہ کی قسم، میرے رب نے جو محبوب کو یہ لفظ کہے نا، انا اعطینا کل کوثر، اس ایک آیت کا جواب نہیں ہے، پوری دنیا کے پاس مقابلہ نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی کیلکولیٹ کر کے حساب و کتاب لگا کے اکٹھا کر کے لے آئے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس سے بھی آپ کو زیادہ دیا ہے، میں نے اس سے بھی آپ کو زیادہ دیا ہے۔ آپ اور میں سارے ملے، محبوب کی زلفوں کا حسن لکھے، ساری دنیا کی سیاہیاں اکٹھی کر لیں، راتوں کی سیاہیاں اکٹھی کر لیں، بڑے بڑے قداور خطیب لے آئیں، پوری پوری رات کیا ساری زندگی لگا دیں، واللیل کے حوالے دیتے رہیں، جو مرضی کریں۔ اللہ رب العزت نے محبوب کی زلفوں کو جو عروج دیا ہے، اس کے بال کے آخری اس کنارے کے ایک کونے تک دنیا نہیں جا سکتی، باقی تو بعد کی بات ہے۔ کون پہنچے گا تیری اس بلندی تلک جسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بولا گیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرات اس لیے دنیا پریشان ہے، وہ میرے نبی کے کارٹون بنا کے شکل بگاڑنا چاہتے ہیں، شکل اپنی بگڑ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ دنیا نے جب جب شکل بگاڑنے کی کوشش کی تھی، کر رہے ہیں، اللہ شاہد ہے، اکیلے امام ترمذی کافی ہیں ان سب کو۔ محبت سے کہیے رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ تھوڑی محنت کریں۔ جن لوگوں کی کھیت ہے نا، اس سال اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی جو بھی آپ کی فصل ہے اس سے بچے، کوئی مرلہ ڈیڑھ جڑا نا او دے وچوں او دے پیسے کٹھے کر کے ایک شمائل ترمذی تو گھر میں لے آئیں، اردو والی، میرے محبوب کے نقشے کھینچے ہیں اور دیکھے کنہوں نے ہیں؟ صحابہ نے ہیں۔ ایمان کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کے 2.5 لاکھ کیمرے، یہ تو آپ کے سامنے ایک کیمرہ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ نے، میرے محبوب کے چہرے پہ 2.5 لاکھ آنکھیں، محبت سے، یقین سے، پیار سے، ایمان سے، تعلق سے، مودت سے اور پوری دل جمی سے، دل لگی سے لگا کے جو نقشے کھینچے ہیں نا، وہ شمائل ترمذی میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب جب کوئی کہے گا نا کہ محبوب کی آنکھ ایسی تھی اور اس نے اسی تصویر بنائی، ایک تصویر بنائی گئی خاکہ، معاذ اللہ اس میں میرے محبوب کی آنکھوں میں لالچ دکھایا گیا ہے۔ دکھا توں تیری اس آنکھ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ نوچا جانا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے تھے کل قیامت میں جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن میرے پیغمبر کی آنکھ کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ ایسی ہے، کمال ایسا ہے، حیا ایسا ہے، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے۔ شرمانے سے میرے محبوب کی آنکھ نے کبھی کن پٹیوں سے یوں کر کے بھی کسی کی عزت کو تاڑا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا تو بڑی دور کی بات، جہاں ہم نے محبوب کی نظر رکھی ہے وہ اسی زاویے میں رہی ہے۔ 360 دنیا کے زاویے مل جائیں، میرے محبوب کی نگاہ کا ٹیڑھا پن ثابت نہیں کر سکتے۔
اور اس آنکھ میں جو رب نے سرما ڈالا تھا نا صحابہ نے وہ بھی منظر کھینچا ہے، اس میں جو عصمت ڈالا تھا وہ بھی بیان کیا گیا ہے میرے محبوب کے دماغ میں۔ اب لوٹ آئے وہاں پہ، میں کہاں سے لے کے چلا تھا کہ سوچو بچار دماغ کے اندر تعلق اللہ کا اور اللہ کے رسول کو دماغ میں بسا لیجئے، دل و دماغ میں اس ہستی کو بسا لیجئے، ان سے وفا کیجئے۔ اب اگلا مرحلہ سر سے لے کے پاؤں تلک ذہن میں محبوب کا نقشہ رکھیے، اور یہ شعر صرف ایک دفعہ سن کے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، محبوب دنیا کے سارے حسن جمال کمال حسینائیں عالم کی اکٹھی ہو جائیں، آپ جیسا ماں نے حسین جنم دیا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتی بھی کیسے ہوا جو نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے، سب کچھ الہ سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ یہ ہے پیار، یہ ہے تیرا میرا اعتبار۔ دماغ کو میرا رب کبھی دنیا کی گرمی نہیں لگنے دے گا جس میں تصور شافع محشر موجود ہے اور دل میں ایمان کا یقین موجود ہے۔ دوسری چیز، محبوب نے اس دماغ میں گندگی اور برائی کی ساری چیزیں نکال دی ہیں۔ دیکھیے نا، کبھی دل کرے گھر کے اندر لیلا باندھا ہوا ہو، وہ موتر شوتر کر رہا ہو، پرونیاں نے آنا ہوئے تھے آپ کٹ کے باہر انہوں سائڈ دے لا دئی دا۔ گھر میں کوئی گدھا رکھا ہوا ہو، گدھا ریڑی کا اپنا کام ہو تو او دی لد شد سائڈ تے کر دی کیونکہ اتنے کسے سونے نے آنا ہے۔ شادی کے موقع پہ ہم جتنا مرضی مکان خراب ہو نئی سفیدی رنگ شنگ کر کے ٹیپ ٹاپ کرتے ہیں، اور لوگوں جس دماغ میں رہتا ہی محبوب کا تصور ہو وہاں 4-5 موٹی موٹی چیزیں مت رکھیں۔ نمبر 1، سوچ میں غیبت مت لائیں۔ آن بھی لگے تو کہو پاجی رہن دو، مینوں سونیا نے روکیا سی، سونیا نے، وہ کسی کی حیا ہی ہوتی ہے نا، بندے کو کوئی غلط کام نہیں کرنے دیتی۔ اس میں جتنے بھی معاملات آنے لگے، آنکھ غلط دیکھنا چاہتی ہے اسے کہہ قرآن دیکھ، تو نے کل محبوب کی زیارت کرنی ہے، منہ مانگے کہ مجھ کو شراب دے، وسکی دے، یہ دے وہ دے، اسے کہہ کوثر کا جام نہیں پینا، تھوڑا ویٹ کر لے۔ کان سننے لگے گانا میوزک ترانے کی طرف، اسے کہے آقا کے میٹھے میٹھے بول نہیں سننے، رب امتی رب امتی رب امتی یہ تو نے سننے ہیں۔ زبان کچھ مندہ بولنے لگے تو اسے روک دے جس زبان پہ لفظ آتا ہو۔ او بھائیو، جس ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں اسے پوٹی دھوئی کبھی نہیں اچھا لگتا نا، اور جس زبان پہ رب کا تذکرہ ہو، قرآن کی آیات ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے لفظ نکلتا ہو، لب آپس میں گلے ملتے ہوں، وہاں پہ گندگی اچھی نہیں لگتی، دیکھنا گالی رکتی کیسے ہے۔ ایک ہی نسخہ مجھے تو یہ سمجھ آیا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر تیرا ترانے کو دل کرتا ہے، گانے کو دل کرتا ہے، بول بولنے کو، مندہ بولنے کو، جھوٹ بولنے کو، غلط بیانی کرنے کو اور فراڈ کرنے کو، روک اپنی زبان کو۔ تو نے مصطفیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، نظریں جھکانی نہ پڑ جائیں، رب نے دیدار میسر نہیں کرنا جو ان کے کیا کہوں یارو، جو ان کے معیار کا نہیں ہوگا رب ملنے ہی نہیں دیتا۔ ان کے معیار کے لیے ضروری ہے کہ تیار رہیں۔ الم نشرح لک صدرک، نبی کا سینہ کھلا ہے تو اپنا سینہ کھول، کینہ نکال، حسد نکال، بغض نکال، نفرت نکال، گندگی نکال، اپنوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے۔ آؤ سینہ صاف کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ فرانس والے جننے نے انہوں نے ہدایت دے دے تے نبی دا امتی بنا دے۔ میں یہ دعا کیوں کر رہا ہوں؟ جب میرے محبوب طائف میں گئے تھے، آپ طائف میں گئے، ان لوگوں نے جو سلوک کیا، احد کے اندر محبوب علیہ السلام کے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے، مسلح لاشوں کا، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئی، ناکیں کاٹی گئی، سینے چیرے گئے، کلیجے نکالے گئے، رسیوں میں ہار پرو کے گلوں میں ڈالے گئے۔ امی جی عائشہ نے پوچھ لیا محبوب اس سے بھی کوئی مشکل دن زندگی میں کبھی آیا؟ کہاں عائشہ آیا تھا، وہ طائف کا دن
جب ابو بھی نہیں تھے، امی بھی نہیں تھے، چچا بھی نہیں تھے، دادا جی بھی نہیں تھے، گھر کا سہارا حوصلہ بننے والی اہلیہ خدیجہ بھی نہیں تھی، میں ان کو جنت کی دعوت دینے گیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کی، جملے بولے، غلط بولا، اور پھر لڑکوں کو روڑے وٹے پتھر دیے، مار مار کے جسم لہو لہان کر دیا، پوری دنیا میں کوئی رستہ، کوئی جگہ، کوئی گھر نظر نہیں آتا تھا، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ رب نے آسمان سے فرشتے بھیجے، محبوب تیرے دشمنوں کو دو پہاڑوں میں رگڑ کے طائف والوں کو پیس کے نہ رکھ دیں، اشارہ کیجئے۔ محبوب نے فرشتوں کو کہا تم چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، میرا نبی تو وہ ہے، میرا محبوب تو وہ ہے، شافع معاشر وہ ہے۔ اور دشمنوں ذرا سنو، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، دل میں جگہ دیتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ طائف والوں کو میرا پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں، پتہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسے نہیں کرتے، اللہ ان کو مار نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو مار نہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ لوگوں میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے پیغمبر کے اسوہ پہ، اللہ یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو، آسٹریلیا والوں کو، فرانس والوں کو، ڈنمارک والوں کو، اللہ جس جگہ میں بھی کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، کافر اور ملحد ہے، اللہ اسے پتہ نہیں میرے نبی کی شان کیا ہے، اللہ مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہدایت دے دے، نبی کا امتی بنا دے، نافرمان ہو کے جہنم میں جلیں، تیرے نبی کو گوارا نہیں تھا رحمت للعالمین کو، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو پھر وہ کر جو تیرا من کر، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں، انا کفیناک المستہزئین، محبوب تیرے دشمن جو مرضی کر لیں، انا آتینا کل کوثر، ہم نے جو دیا ہے وہ تجھ سے چھین نہیں سکتے۔ آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، پاؤں بھی دیے ہیں، ایک وعدہ کریں، آج میں بھی کروں، آپ بھی کریں، فصلی لربک وانحر، دو کام کرنے ہیں، ایک محبوب کے کہنے پہ اللہ کے در پہ آنا نہیں چھوڑنا، حاضری ضرور دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹوٹی پھوٹی جداں دی پڑھو پر پڑھنی، قبول اللہ کرے گا۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوانے لگا، دل کا فیصلہ ہے، اور جب دل فیصلہ کرتا ہے تو ساری دنیا بھی روکے تو بندہ رکتا نہیں ہے۔ فصلی لربک، نماز پڑھ رب کے لیے، ونحر، جو بھی قربان کرنا پڑے قربان کر جانا، مر تو جانا ہی ہے بھئی، مر تو جانا ہے، تیری جوانی بھی جانی ہے، بڑھاپا بھی جانا ہے، بچپن بھی جانا ہے، عمر بھی جانی ہے، زندگی بھی جانی ہے، گھر بھی جانا ہے، پھٹی بھی جانی ہے، نام بھی جانا ہے، تختی بھی نہیں رہنی، زمین بھی انتقال ہو جانی ہے، چلا تو سارا ہی جانا ہے، ونحر، ان کے نام پہ قربان کر جا، کوئی ایک بچہ قربان کر دو، دیندے ہو نا جی، میں فلانے نال ٹور دیتا جی، فلانی پارٹی نال، میوزک پارٹی نال، ٹول پارٹی نال، ایک بچہ کسی مدرسے کے لیے وقف کر دو، دو قربانی، خود ٹائم دو۔ امام ابن حزم نے 65 سال عمر تھی، بعض نے 64 لکھی ہے، بعض نے اس سے کچھ کم، لیکن بوڑھے تھے جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ کسی نے تانا دیا تھا پیغمبر کا، تانا پتہ کیا تھا؟ تانا، یہ وزیر تھے اور بڑے سخت گیر تھے، ان کے قلم میں بھی سختی، لب و لہجے میں بھی سختی، بڑے دبنگ قسم کے وزیر تھے۔ مسجد میں آئے، آ کے نا ویسے ہی بیٹھ گئے، مسجد میں آئے ویسے ہی بیٹھ گئے، بچہ ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگے وزیر بنیا پھردا، انہیں نہیں پتا اللہ دے گھر آئیے تو گفٹ لے کے آئی دا۔ اگر کوئی بچہ کہہ دے نا مامے نو، تو ماما خالی ہاتھ آیا ہوئے، روندا ماما بڑھن نو، انہیں ہی نہیں پتا کہ بچیاں لی بندہ 2 ٹافیاں ہی پھڑ لے ہوندا ہے، تو ماما وچوں اوویں مر جاندا ہے۔ انہیں آج آکھیا کی ہے، وزیر صاحب کو ایک بچہ، ایک عام آدمی مسجد میں کہہ رہا ہے، ایڈا وڈا بنیا پھردا ہے، انہوں یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسجد چ آؤ تے تحیت المسجد دینا ہے۔ اچھا، اس نے نا دل پہ چوٹ لگ گئی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں، ونحر، قربانی دے، قربان ہو جا، قربان کر دے، فدا ہو جا۔ فدا کہنا ہونا آسان ہے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا یہ اور ہے۔ کر لیتا ہوں میں بھی، آپ بھی کر لیں گے، لیکن کر کے دکھاؤ۔ وزیر کو چوٹ لگی، کہندا پی پڑھنا شروع کرنا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا دین۔ بتایا گیا کہ تحیت المسجد ایسے، عید تھوڑے دن کے بعد عید تھی،
عیدگاہ چ گیا تو جا کے نہ پہلی صف چ کھلو کے اللہ اکبر، نال ایک اور بچہ بیٹھے کہندا ایڈا وڈا ہو گیا بابا بنیا پھردا، اینوں یہ نہیں پتا بھی عید تو پہلے سنتا نفل نہیں ہوندے۔ کہندا یار یہ مینوں چیک کرنا چاہیے، وزیر بن کے زندگی گزر گئی، بڈھے ہو گئے حضرات، پھر اس بندے نے ون ہر اپنی زندگی ایسی قربان کی ہے، آج وہ لائبریری نہیں مانی جاتی جس میں ابن حزم کی کتابیں نہیں ہوتی۔ تھوڑی مدت میں تھوڑے وقت میں رب نے برکتیں دے دی۔ ون ہر محبوب نے 13 سال مکے میں قربانیاں دی، 10 سال مدینے میں قربانیاں دی، صدیق اکبر نے پوری زندگی قربانیاں دی، جناب عمر فاروق نے زندگی قربان کر ڈالی، اور جناب عثمان نے زندگی نبھا کے وفا کر ڈالی، جناب علی المرتضیٰ نے میرے پیغمبر کے ایک اہل بیت اور اصحاب نے وفائیں کری، تو آج دین تیرے تک پہنچا ہے، وگرنہ ہمیں کیا پتا ہوتا کہ انا اعطیناک الکوثر کے بعد فصلی لربک وانحر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، یہ سند نہ ہوتی، یہ اساس نہ ہوتی۔ اگلا جملہ، ساری دنیا کے جتنے مرضی دشمن آ جائیں، بھائیو غور کیجئے، اللہ نے کام آپ سے بھی لینا ہے، میرے سے بھی لینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ سنتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، دل بناتے ہیں، دماغ بناتے ہیں، لیکن آپ اور میں نبی کے دشمن ہم تو نہ بنیں، محبوب کی مخالفت تو نہ کریں، جو دیا ہے اسے لیں، رد نہیں کریں، اسے لیں، رد نہیں کریں۔ ایتھے تو نمبردار سد کے آکھے نا بھی آئیں ذرا چاہ تے بواں گے، دودھ دا گلاس پھڑاوے تو کوئی نہ پھڑے نا، بڑا غصہ کردا ہے۔ وہ سونے دین لے کے آئے ہیں، ایمان لے کے آئے ہیں، عقیدہ لے کے آئے ہیں، علم لے کے آئے ہیں، عمل لے کے آئے ہیں، قیام رکوع سجود لے کے آئے ہیں، تشہد لے کے آئے ہیں، روزہ حج زکوٰۃ جہاد لے کے آئے ہیں، تیرے میرے لیے صلہ رحمی لے کے آئے ہیں، محبت اور پیار اور عقیدت لے کے آئے ہیں، عزت اور آبرو لے کے آئے ہیں، توحید لے کے آئے ہیں، اور جس سے روکے نمبردار تو پھر وہ کام ہوئے میری پہلی چ تیرے ہوں ڈنگر نہیں ہونے چاہیے، تو پھر انہیں اتنے کھوتا باڑیا ہوئے، ٹگا چاریا ہوئے، پھر سوٹے تو ہے نا۔ محبوب نے جو دیا ہے وہ کرے، نبی کے دشمن دوسرے بنے، ہم نہ بنے۔ نبی کے دشمنوں نے کلمہ نہیں لیا، ہم نے لیا ہے، انہوں نے نہ لے کے عمل نہیں کیا، ہم لے کے عمل نہ کریں تو دشمنی ہوگی۔ میرے محبوب کی سنت کا قتل بدعات سے مت کریں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے، امتی سارے ہیں، دھوکے میں مت رہیں، محبوب کی عزت کریں اور آبرو کریں، دشمنی میں مت آئیں۔ جو دشمن ہے میرے نبی کا، ان شانئک ھو الابتر، میرے رب نے اس کی نسل نہیں رہنے دینی، وفا نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو وفا نہیں ہوگی۔ دیکھیے کافروں کی تعداد ہم سے کتنی زیادہ ہے، ساڑھے 7 ارب میں سے 1.5 ارب مسلمان نکال لیں، باقی 5.5 ارب لوگ موجود ہیں، وہ ٹھیک ہے نا، اتنے لوگ ہیں۔ ایک اور چیز ویکھیو، کتی دیندی ہے 12 بچے تے بکری دیندی ہے جوڑا، سنگل یا جوڑا۔ قربانی میں کیا کام آتے ہیں؟ ریوڑ کس کے ہوتے ہیں؟ بکریوں کے۔ اجتماع کس کے ہوتے ہیں؟ اکٹھ کس کے ہوتے ہیں؟ بکریوں کے، بھیڑ کے۔ اللہ کی قسم یہ 6 ارب ہو کے 5.5 ارب ہو کے بھی اس طرح اکٹھے، جیسے مسلمانوں کو رب نے پھر بھی دل دیا ہے، یقین دیا ہے، اذان دی ہے، نماز دی ہے، دھرنا دیا ہے، ساری دنیا مل کے وہ دھرنا نہیں آج تک بنا سکی جو دھرنا مسلمان پوری دنیا میں 24 گھنٹے دن اور رات تشہد کی حالت میں بیٹھ کے ایک انگلی اٹھا کے آقا کے طریقے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کی توحید کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں دیتا ہے، ایسا دھرنا یورپ کے سینے میں بھی ہے، امریکہ کے گلے میں بھی ہے، اور یورپ کے کناروں میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، انڈیا کے اندر بھی ہے۔ پوری دنیا کا کفر بے شک چاہے یا نہ چاہے، 5 آدمی بھی ملتے ہیں تو مل کے دھرنا، 2 ملتے ہیں نمازی تو مل کے دھرنا، 4 ملتے ہیں تو مل کے دھرنا۔ مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ان شانئک ھو الابتر، تیرے نبی کا دشمن ویسے ہی اس کی ناک خاک آلودہ ہے، گھبراتا ہے۔ ہوا تھا نا نیوزی لینڈ میں حملہ، ہوا تھا نا، نماز میں، جمعے میں، اکٹھ میں، اجتماع میں مسلمانوں کی سر کاٹ کے کھوپڑیوں کی دیواریں بھی بنائی گئی، مینار بھی بنائے گئے۔ فرانس میں آج بھی میوزیم موجود ہیں جہاں مسلمانوں کے سر اور کھوپڑیاں ہیں۔ مسلمان ختم ہو گئے یا کم ہو گئے؟ ہر دن پریشانی ہے، ودی جاندے ہیں، ہر دن پریشانی ہے۔
بڑھتے جا رہے ہیں. یہ رب نے وعدہ کیا ہے دشمن جتنا مرضی کافر تعداد میں بڑھ جائے ہے گا ابتر ہی ہے. ابتر آندے نے لنڈے بچے نو, لنڈا بچا جدہ نہ آگا نہ پیچھا, ہونا بھی نہ ہونے کے برابر. رب نے اسے ایسا مارا ہے, ایسا مارا ہے. اور مثال دوں, میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, زیادہ لمبی باتیں کر کے کیا مزہ. میرے محبوب کی شان میں آن میں ہم نے جو بات کی تھی, دل و دماغ میں کون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا, دل میں اور ہمارے اعضاء میں, ہاتھ میں, کرنے میں, وجود میں, باڈی میں, چلنے میں, پھرنے میں, کھانے میں, پینے میں, لینے میں, دینے میں, عزت میں, آبرو میں, جو جو غلط ہے آج وعدہ کر کے اٹھیں آقا نہیں کریں گے, انشاءاللہ نہیں کریں گے. ظلم نہیں ہوگا, ڈاکہ نہیں ڈالیں گے, چوری نہیں کریں گے, حقوق العباد کو نہیں دبائیں گے, اللہ کے ساتھ وفا جاری رہے گی, ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. دشمن ابتر لنڈا بچا, نہ آگا نہ پیچھا کیسے. آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایتھو پنڈ دے کسے بندے نو گرداسے دے نو لو پوچھو کدھر ہے, وہ بتائے گا ابو کا نام یہ ہے, دادا کہ دادا بہشتی یہ نام تھا, پر دادا فلانا. پوچھتے گنتا جائے گا ہے نا بیک پیچھے, اصل ہے کہ نہیں. اچھا اسے پوچھیں حاجی صاحب کنے بچے جے, ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 6 اپنے بچے نے, اگے بچیاں دے ماشاءاللہ جی پوترے بھی نے, دھیاں جی وہ بھی 3-4 نے, اگے انہاں دے دوترے بھی اللہ نے وہ بھی مینوں دیتے نے, اس طرف بھی اس طرف بھی. دائیں طرف بھائی کھڑا ہے, ادھر بھی بھائی ہے, یہ پتا ہے یہ میرے ابو کا بیٹا ہے, اس کا بھی ابو وہی ہے جو میرا ہے, اس کا بھی ابو وہی ہے جو میرا ہے, یہ میری بہن ہے, اس کا بھی باپ وہی ہے, یہ پیچھے میری بہن ہے, یہ فلاں کا گھر ہے, یہ میرے جو ہے وہ پتریر ہیں, یہ میرے مسیر ہیں, یہ میرے چچیر ہیں, یہ میرا وہ رشتہ, یہ میرا وہ رشتہ. گنتے گنتے ایک عورت دنیا میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتی ہے تو رب 60 رشتوں سے جوڑ دیتا ہے. تے ادھر منڈا جم کے بعد ساری زندگی یہی لبدا رہندا میرا ابا کون ہے. شناختی کارڈ میں دنیا میں ان کے خانے میں ابے کا نام ہی نہیں ہے. ماں نو پوچھدا کہندی چپ, سائلنٹ پلیز, نو کوسچننگ, دوبارہ سوال نہیں کرنا. رب نے نسل کاٹ دی کہ نہیں کاٹ دی, جاؤ پتہ کرو. پھر بیچارے نا سال کے بعد ایک جگہ جاتے ہیں, وہاں جا کے نا پھول رکھتے ہیں, موم بتیاں رکھتے ہیں, اور ساتھ میں ایک چٹ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈی این اے ٹیسٹ کر کے میرا کتے ابا ہی لب دو, میرا ڈی این اے کدے نال ملدا. تے ایتھے ماشاءاللہ جمدا سینے تے, ہاتھ میں, دادا جی کی گود میں, ابے کا بھی پتہ ہے, ابے کے ابے کا بھی پتہ ہے, امی کا بھی پتہ ہے, امی کے ابو کا بھی پتہ ہے, اور پھر دادی کا بھی پتہ ہے, ماں کا بھی پتہ ہے, پیو دی ماں دا بھی پتا, بھیڑا پھوپھیاں دا بھی پتا, پیو ٹر جاندہ پیچھے پھوپھیاں نو بھی عید دیندا پھردا. تو یہ کیا ہے, انا آتیناک الکوثر, ہم نے جو آپ کو دیا ہے آپ کے ماننے والوں کو بھی اتنا ہی دیں گے, عطا کریں گے. جو وفا کریں گے ہم وفا کریں گے, جو جفا کریں گے ہم جفا کریں گے. کی رب نے کہ نہیں, اللہ کی قسم دل کرتا ہے باقی زندگی صرف انا آتا ہے نا کل کوثر پہ بولتا رہوں, ورفعنا لک ذکر کے جو ہے وہ زاویے وہ بیان کرتا رہوں, اور اس کے ساتھ رب کا شکر ادا کر کے جو سوسائٹی میں معاشرے میں بگاڑ ہے اس کو ہٹاتے رہیں. بھائیو تھوڑے جے پٹھے وڑ کے ماڑا جا کما کے ادھر ادھر چیزاں چوک کے ڈنگر ٹور کے کیا ملنا ہے. انا آتیناک الکوثر, محبوب کا کلمہ پڑھنے والا, اللہ کا نام لینے والا, رب کی توحید کے تذکرے کرنے والا, باوضو ہو کے مسجد میں آنے والا. تجھے رب نے کمی کس چیز کی دینی ہے, تو صحیح معنوں میں جڑ کے دیکھ اور دنیا تک میسج پہنچا کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ملاوٹ نہیں کرتے. مجھ جداں دا دودھ دو اوداں دے داں گے. اللہ کی قسم مزہ پھر ہے, انا آتیناک الکوثر. جب ہم ایسے کرتے تھے نا, خالص دیتے تھے, گھراں چ اتنا وافر ہوندا سی, آپ پیدا سی, سارے نو بھی دئیدا سی, ہمسایاں نو بھی, پراؤنیاں نو بھی. تو پھر جے کسے دے گھر بھی پراؤنا آ جاندا تو پھر دودھ بھیج دئیدا سی. تو دونیاں جو دودھ مکدا ہی نہیں سی جب خالص تھے. مرچیں, تندور ایک, 10 گھر اس میں آ کے بالن ڈال کے اپنی روٹی پکا کے لے جاتے تھے. وفا بھی تھی, پیار بھی تھا, انا آتیناک الکوثر کی بہار بھی تھی. حضرات تھوڑا گوشت ہوتا تھا, رب برکتیں اتنی دے دیتا تھا, 1 پاؤ آدھا کلو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں, اس میں شوربہ, ایک پیالی چ ایک بوٹی ماں نے پا کے دینی, 4 دن جڑا خوشی نال
پیر زمین تے نہ لگنے گوشت کھادا ہے، دوجے نے بھی تیجے نے اتو شورا پیتا ہے، ماشاءاللہ ہمسائے کو بھی بھیج دینا، ادھر بھی چلے جانا۔ جب سے ہم نے محبوب سے وفا میں تھوڑی کمی کی ہے نا، ہن 5 کلو ماشاءاللہ چکن پکائی دا ہے تو وچوں بوٹی پسند نہیں آتی۔ مزہ تو بعد کی بات ہے نا، جاندیاں جاندیاں ہوٹل تے بھی دند چ مار دیاں تیلا تے ٹوتھ پہ کہی دا چودھری سواد نہیں آیا، تو اللہ کے لیے لوٹ آئے، واپس آئے۔ غیروں کو میرے رب نے خود سنبھال لینا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم نے نبھانی ہے، لیکن ہم اپنے نفس کی قربانی دیں، جہاں برائی پہ آمادہ کرے قربانی دیں، جہاں گناہ کی طرف مائل کرے قربانی دیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں۔ اللہ کے گھر میں جو حاضری دینے کا عادی بن جاتا ہے نا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن میرے رب نے اسے محبوب کی شفاعت سے محروم نہیں کرنا۔ وعدہ ہے اللہ، وعدہ ہے۔ کوثر کا جام ملنا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے رب کے لیے، کوثر کا جام کسی اور کو ملے گا، آپ کو ہی ملنا ہے۔ اور آخری گزارش، میرے محبوب کی دوری اختیار مت کریں۔ اللہ نے جی انشاءاللہ تو انہوں کنے کیا میں مکان لگا نہیں عنوان نہیں ہے، آپ ذرا تسلی رکھیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب نہ شہروں میں بڑی بڑی مالز آ گئی ہیں، وہاں آپ جا کے چیک کرنا، آپ کو دروازہ کھولنا نہیں پڑتا، آپ جائیں گے آپ کے آتے ہی پہلے دروازہ ویلکم کھل جاتے ہیں۔ میں 1994 میں مکے میں تھا، پاکستان کے 2 چوٹی کے بڑے عالم، پڑھے لکھے، ان کو میں نے بالکل سامنے نا ایک، اب تو وہ چھوٹی ہو گئی ہے بلڈنگ، شرکا مکہ تھا، اب تو بہت چھوٹا ہو گیا وہ، اس وقت اس کی 32 منزلیں تھی، اب تو اور بہت کچھ ہو گیا۔ اس کے اندر جو دروازے لگے ہوئے تھے ان پہ سینسر تھے اور کیمرے تھے، وہ جب آتے تو آپ کا سایہ، آپ کا عکس، 5 فٹ کے فاصلے سے دروازہ خود کھل جاتا۔ وہ آگے جائیں پیچھے آئیں، میں دور سے کھڑا دیکھ رہا ہوں یہ کر کیا رہے ہیں۔ ایسے کام بچے تو کرتے تھے، بڑے پڑھے لکھے۔ تو میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جی جب ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے اور آقا کے طریقے پہ کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہتا ہے، اتنا کہنے کی دیر ہے، جنت کے دروازوں پہ لگے کیمرے اس بندے کے لب ہلتے ہوئے 8 دروازے کھل کے کہتے ہیں ادھر سے آ، ادھر سے آ، یہاں سے آ، یہاں سے آ۔ اوہ تو ایسے پیمبر کا امتی ہے، یہ تو دنیا ہے، لیکن جب فوت ہو جائے گا اور قیامت کے دن جائے گا، رب نے دروازے ایک دفعہ بند کر دینے، پھر نہیں کھلنے۔ اللہ نے وہاں پہ ایک پاس ورڈ رکھا ہے، ایک فنگر پرنٹ ہے، ایک وائس آپریٹنگ، آواز کے ساتھ لگے نا آپ کے موبائلوں میں، کہیں فنگر پرنٹ، کہیں کوڈ ورڈ، کہیں لفظ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ تب تک نہیں کھولنا۔ آپ کو پاس ورڈ کا بھی آج پتہ، شاف معاشر کے نام پہ کانفرنس ہے تو بتا دوں، دھوکہ مت کھانا، دائیں بائیں جہاں مرضی چلے جاؤ، جنت رب نے کھولنی تب ہے جب محبوب کا ہاتھ دروازے پہ لگنا۔ سنا ہے نا، آقا دستک دیں گے، جب ہاتھ لگے گا۔ بچیاں دے سامنے تو اسی ویسے موبائل پھاڑ کے تو بٹن ہی نپی دا نا، لیکن ہوتا پیچھے سینسر لگا ہوا ہے۔ رب نے سینسر ایسے لگائے ہیں، مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہے، اندر سے دوسرا کوڈ پوچھا جائے گا، من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آقا بول کے وہ کوڈ لگائیں گے، انا محمد، انا محمد۔ یہ کوڈ لگنا ہے، دونوں نے ویریفائی ہوتے ہی رب نے جنت کے در کھول دینے کا، محبوب آپ بھی جاؤ، آپ کے ماننے والے بھی ساتھ جائیں، کچھ ایسے بن جائیں۔ یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ کینے، یہ دوریاں، یہ ہٹ دھرمیاں، یہ ضدیں، یہ آپس کے چھوٹے چھوٹے کلیش، تو کافر میں مسلمان، جڑے کافر نے انہاں نو رہن دو کافر، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں، سٹیرنگ پہ بیٹھتا ہوں، میں کبھی اس لیے نہیں آتا کہ اللہ لوکی وابی کر دے، اللہ کی قسم دل میں ایک ہی ہوتی ہے، اللہ نبی کے امتی کو نبی کا امتی بنا دے، اللہ اپنے بندے کو اپنا بندہ بنا لے، اللہ اسے توحید کا دائی بنا لے، توحید کا عامل بنا لے۔ آذان سب کی سانجی ہے، میراث سب کی برابر ہے، اللہ اکبر برابر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سب کے پاس ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی دعوت سب کی ہے، حی علی الفلاح کی دعوت سب کی ہے، الصلاۃ خیر من النوم سب کے بول ایک ہیں۔
اللہ اکبر سب کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ سب کہتے ہیں، اللہ ان سب کو ایک کر دے۔ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سبھی یہی مانتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ سب کے پاس ثنا ایک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ایک ہے کوئی فرق؟ تو اللہ ان کو بھی ایک کر دے، کل قیامت میں کوثر کے جام دے دے، محبوب کا ساتھ دے دے۔ اللہ وہ جنت دینا، جنتیں تو کئی ہے نا، لیکن اللہ وہ جنت دینا جہاں محبوب ہوں، ان کا ساتھ دینا۔ آیا تھا نا ایک غریب سا صحابی، روئی جائے، آنسو بہائی جائے، محبوب پریشان ہوں، کیا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے کاروبار چھوڑ دیتا ہوں، کھیتی باڑی چھوڑ کے آ جاتا ہوں، پہاڑوں سے نیچے اتر آتا ہوں، اور آ کے نا دور بیٹھ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، سکون آ جاتا ہے۔ محبوب جنت میں جاؤں گا، پریشانی ہے ایک، پریشانی کیا ہے؟ آقا جب جنت میں جاؤں گا آپ کے ساتھ تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، آپ انبیاء کی جماعت میں ہوں گے، آپ کے قریبی یار دوست احباب اہل بیت اطہار ہوں گے، ہم جیسے مسکین اور غریب لوگ کہاں ہوں گے؟ میرے محبوب نے جملہ بولا تھا، المرء مع من احب۔ او میرے صحابی، تو محبت کر رہا ہے نا دل سے، جا میں خوشخبری سناتا ہوں، بندہ جس سے دلی لگاؤ رکھتا ہے رب جنت میں اسی کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ گواہ رہے ہمیں تیرے محبوب سے محبت ہے بے شک، اور عملی محبت ہے۔ ہم وفا کریں گے، نبھائیں گے، جفا کرنے والوں سے ہٹیں گے، کٹیں گے، اور تیرے ہو کے، تیرے محبوب کے ہو کے اس کلمے پہ جینا چاہتے ہیں، اس کلمے پہ مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہی ہماری دعا ہے، یہی ہماری التجا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھ کے گناہوں سے رکنے کی توفیق دے۔ اللہ آپس کی نفرتیں دور کر کے محبتوں کا جو ہے وہ ہمیں مالا مال کرے اس سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قاری ابو بکر یوسف صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا۔ میرے چھوٹے بہنوئی، ان کو پاؤں کا عارضہ ہے، شوگر کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کاٹنے کا بولا تھا، اللہ ان کو شفا دے۔ ماں جی کا آپریشن ہے اور مجھے یہاں سے سیدھا آج میں نے مغرب کا پروگرام ایک چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ والد صاحب بیمار ہیں، گھر گھر میں جو بھی دکھی اور بیمار ہے، جس جگہ بھی ہسپتالوں میں، اللہ سب پہ کرم فرمائے، اور اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے اور اپنے رحمان ہونے کے طفیل ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ رب کے حضور گڑگڑاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ گرداسا گاؤں ہے، میرے رب، میرے مالک، میرے الہ، تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں ہاتھوں کے کشکول بنا کے، فقیروں جیسی شکل بنا کے، مسکینوں جیسا چہرہ بنا کے اللہ تیرے سامنے مانگ رہے ہیں، اللہ عطا فرما دے۔ اللہ دلوں کی جو تمنائیں ہیں اللہ پوری فرما دے۔ اللہ جو جو جائز حاجتیں ہیں اللہ عطا فرما دے۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں صحت دے دے۔ اللہ نیک اور فرما بردار بنا دے۔ میرے مالک، اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانی ہے تو اللہ معاونت فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی مزدور لوگ ہیں اللہ، یا ان کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اللہ اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرما دے۔ اللہ جو رزق دے اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ رزق حلال کا سوال کرتے ہیں اور اللہ اس میں برکتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، دکھی ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ جنہوں نے نام لے کے کہا اللہ ان کا بھی، اور جنہوں نے نہیں بولا اللہ ان کے بھی حال پہ رحمت فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ ہمارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرے مالک، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اللہ بشری لغزشیں معاف فرما۔ اللہ میری ماں جی کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے گئے، علماء، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اللہ تیرے
نیک بندے ہمارے اسلاف اللہ سب کے درجے بلند فرما، اللہ جنتوں کے اندر ان کی قبروں کو باغیچے بنا۔ الہ العالمین سوالی ہیں، سوال کرنے آئے ہیں، اللہ تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تیرے محبوب کے درجات بلند ہیں، اللہ جو بھی ان کے بارے میں کوئی گھٹیا بولے اللہ اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب کر کے نبی کا امتی بنا دے، اور اللہ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر اس میں ہمیں اپنی نشانیاں دکھا۔ الہ العالمین امت مسلمہ کمزور پریشان، لیکن اللہ تو کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے، سب سے بڑا ہے۔ الہ العالمین اپنی رحمتوں کے سہارے ہمیں ہمارا کھویا ہوا ماضی عطا فرما، اللہ زوال سے نکال کر کے اللہ عروج عطا فرما، اللہ ہماری لغزشوں اور گناہوں کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کے بچے بچے کی حفاظت فرما، اللہ دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جن احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ہے مالک ان کی زندگیوں میں، ان کے بچوں میں، مال اولاد میں الہ العالمین برکتیں نازل فرما، اللہ حاضری کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔